اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ آج امام رضا علیہ السلام کے حرم میں موجود ہوں۔ آج روز بدھ ہے اور یہاں پر 9 ربیع الثانی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ کل کا جو دن ہے وہ شہادت جناب معصوم کم سلام اللہ علیہ ہوگا، اور کل شب جمعہ بھی ہے۔ انشاءاللہ شب جمعہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور حاضری ہوگی، اور امام رضا علیہ السلام کو ہم پرسہ دیں گے اپنی بہن معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی شہادت کا۔ آج کا دن روز بدھ اور یہ مخصوص روز زیارتی ہے امام رضا علیہ السلام کا، اور اس دن انشاءاللہ ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، دعا کریں گے مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور مولا آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ آج یہاں موسم بہت ہی اچھا ہے، بارش کے امکانات ہیں، اور مثل بہار یہاں پر موسم ہے، اتنی سردی بھی نہیں ہے اور نارمل موسم ہے، اچھا موسم ہے۔ معصوم کم سلام اللہ علیہ کی شہادت کی وجہ سے یہاں پر کافی رش ہو رہا ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ میں اس وقت سین شفا میں موجود ہوں، اور یہ سامنے گنبد امام رضا علیہ السلام ہے۔ گنبد کے اوپر جو علم امام رضا ہے سبز کلر کا، جو کہ جب سے حملہ ہوا تھا فلسطین ہاسپٹل میں، اس وقت یہ علم اتار کر کالا علم لگا دیا تھا نصر من اللہ فتح قریب کے نام سے، اور اس کے بعد وہ علم اتار کر، چونکہ علامتی ایک نشانی تھی اظہار تعزیت تسلیت کی اور حمایت فلسطین کی، اس کے بعد وہ علم اتار کر دوبارہ سبز علم امام رضا علیہ السلام کا لگایا گیا ہے۔ ایام فاطمیہ انشاءاللہ قریب آ رہے ہیں، اور اس ایام میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، چونکہ جتنے بھی کاروان پاکستان سے آتے ہیں وہ آتے ہیں بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے، اور ابھی سے ایام فاطمیہ کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پر۔ یہ سامنے پنجرہ شفا ہے امام رضا علیہ السلام کا۔ مولا آپ سب کو امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے ان کو مولا بار بار بلائے، اور جو نہیں آ سکے میرے مولا ان کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ آپ کی خدمت میں آئیں اور زیارت کریں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی رضی بن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیاءک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ پنجرہ شفا ایک ایسی متبرک جگہ ہے جہاں پر حاجات، جہاں پر مومنین دعائیں کرتے ہیں، چونکہ یہ سیدھا ذریعہ امام رضا علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، اور یہ آپ ذریعہ دیکھ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی۔ سامنے ذریعہ امام رضا علیہ السلام نظر آ رہے ہوگی، آپ مومنین کو زیارت کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور لائک کریں۔ دکھی دلوں کا آسرا ہے امام رضا، دکھی انسانوں کے آسرا ہے امام رضا۔ امام رضا کا در ایسا در ہے
کہ اس در پہ جو بھی حاجت مانگی جائے، جو بھی مشکل مولا کو اپنے دل کی، اپنی مشکلات کی جو بھی حال مولا کو سنایا جائے، مولا قبول کرتے ہیں اور مولا سنتے ہیں اور مولا اس کی مشکل آسان فرماتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کے لیے میں دعا کو ہوں، جو مریض ہیں میرے مولا سب کو صحت کاملہ وعاجلہ عطا فرما انشاءاللہ۔ اور ہم امام رضا علیہ السلام کو ان کی بہن فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے بارے میں یہ جملہ فرمایا کہ جس نے قم میں آ کر میری بہن فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اسی طرح معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے بارے میں امام جواد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من زار قبر امتی فلہ الجنہ، کہ جس نے بھی قم المقدس میں آ کر میری پھپھی فاطمہ المعصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی تو اس پہ جنت واجب ہے۔ اور یہ ایسی عظیم بیوی ہیں کہ جس کو لقب ہے معصومہ قم سلام اللہ معصومہ فاطمہ المعصومہ کا، اور عالمہ ہیں۔ ان کی شان کے بارے میں ایک واقعہ جو ملتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ طوس سے یعنی اسی خراسان سے کچھ لوگ مدینہ میں گئے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، اور ان کے کچھ سوالات تھے۔ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے، سفر پر گئے ہوئے تھے۔ تو میرے خیال سے غلام نے، یہاں تک ملتا کہ غلام نے یا کنیز نے کہا کہ ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں ہیں تو آپ بعد میں آ جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے کنیز یا اے غلام، ہم خراسان سے آئے ہوئے ہیں، ہم بہت دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات ہمیں درکار ہیں۔ تو اس وقت معصوم قم سلام اللہ علیہ نے وہ سوالات ان سے لیے اور ان کے جوابات دیے، اور جیسے ہی یہ واپس لوٹے مدینے سے باہر نکلے تھے کہ راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو مولا نے فرمایا، کہتے ہیں کہ مولا آپ نہیں تھے اور کچھ سوالات تھے، آپ کی دختر عزیز فاطمہ المعصومہ سلام اللہ علیہ نے یہ جوابات دیے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب وہ جوابات دیکھے تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ میں موسیٰ کاظم اپنی بیٹی فاطمہ المعصومہ پہ قربان جاؤں۔ یعنی عالمہ تھی اور معصومہ تھی بیوی، بہت زیادہ معجزات، بہت زیادہ کرامات ہیں اس بیوی کی۔ خود بہت بڑے عالم ہیں جناب مراشی نجفی، انہوں نے نجف اشرا جب تھے تو انہوں نے ایک عمل کیا، ہمارے ہاں کہتے ہیں چلہ عمل کیا، کہ 40 دن انہوں نے اراز و نیاز میں گزارے نجف اشرا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور وہ یہی جاننا چاہتے تھے کہ اے مولا یہ بتائیں کہ آپ کی ماں فاطمہ، اے امیر المومنین میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی شریک حیات، آپ کی زوجہ محترمہ یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو قبر مطہر ہے وہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 40 دن جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو کچھ دن ہی گزرے کہ عالم مکاشفے میں امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو مولا فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں بنائی تھی، چونکہ روایات میں ملتا ہے کہ 40 قبریں تھیں، بعض کہتے ہیں 20 قبریں بنائی مولا امیر المومنین نے۔
تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مراشی نجفی اس بات کا جو راز ہے یا اللہ کو پتہ ہے یا ہم اہل بیت جانتے ہیں. تو کہتے ہیں مولا ہم کی کیسے زیارت کریں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب آپ کو مل جائے تو قم چلے جاؤ، اور قم میں ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ المعصومہ ہے، اس کی زیارت کرو گے تو آپ کو ہماری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب مل جائے گا. تو اس وقت سے لے کر وہ ہجرت کر کے مراشی نجفی نجف سے قم آئے تھے، اور آج ان کا جو مقبرہ ہے، ان کی جو قبر ہے وہ قم المقدس میں ہے. تو اتنا ثواب ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا. اور جو شخص خلوص نیت کے ساتھ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر زیارت جامع کبیرہ پڑھے اور اس کے بعد جو بھی حاجت مانگے، جو بھی دعائیں کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور واقعاً دار اہل بیت ایسا دار ہے کہ جس دار سے کوئی خالی نہیں جاتا. اگر مانگنے کا ڈھنگ آ جائے تو انسان کو وہ راستہ مل جاتا ہے کہ جو راستہ وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. ہدایت کا راستہ، امن کا راستہ، سلامتی کا راستہ، مغفرت کا راستہ ہے دار اہل بیت علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوں. بارش کے قطرے بھی آ رہے ہیں، باران رحمت بھی ہو رہی ہے. کیا حسین منظر ہے کہ امام رضا کی بارگاہ میں موجود ہوں اور بارش آ رہی ہے. اور بارش میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ 4 ایسے موقع ہیں کہ جہاں پہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. ایک جب انسان قرآن پڑھے، ایک جب انسان اذان سنے، اور ایک جب انسان سفر میں جائے، اور ایک جب انسان باران رحمت برس رہی ہو اور اس وقت جو بھی دعائیں کرے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو امام رضا کی بارگاہ میں موجود ہوں. اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے کہ میں امام رضا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور بارش کے قطرے بھی آ رہے ہیں. اور دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا جتنے بھی مومنین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، امام رضا کی بارگاہ کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے مشکلات کو آسان فرما انشاءاللہ، اور ان سب کے مریضوں کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان سب کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. تمام مومنین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل مشہدی ولاگ کو سبسکرائب کریں. مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. اور مزید میری اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پہ ضرور وزٹ کیا کریں انشاءاللہ. اور مولا اس کا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہم جب بھی آتے ہیں مولا امام رضا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ آپ سب کی جو بھی حاجت ہے اپنی بارگاہ میں پوری فرمائے. آمین انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. التماس دعا عباس مشہدی مشہد.